ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله عليه وعلى جده خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أبيه أبي الأوصياء وعلى أمه سيدة نساء العالمين وعليه المعصومين النجباء وأنصاره المرملين باتباع وسائر المستشهدين في أرض كربلاء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. سامعین محترم، ناظرین گرامی، آج کے سلسلہ گفتگو میں جس آیہ کریمہ کو اور آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کل بھی چند مطالب اس آیت کے ذیل میں آپ تمام عزاداران سید الشہداء خدمت میں پیش کیے، اور اپنے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے
چند نکات کی طرف آج کی اس گفتگو میں اشارہ کروں گا۔ خالق کونین کا ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا تذکرہ کرو، اذکرکم تاکہ میں تمہارا تذکرہ کروں، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون، اور پھر جہاں تک میری یاد اور تذکرے کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ تم میرا شکر بھی بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرنا۔ تو گویا خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا، اس کی طرف پروردگار عالم ہمیں متوجہ فرما رہا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اور قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں کہ جہاں پر خالق کونین کا ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، کہ اے بندگان الہی، ہے میرے بندو تم میری نعمتوں کا ذکر کرو اور تذکرہ کرو اور میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو کبھی نہ بھولنا۔ لیکن دو چیزیں ہیں اس آیت میں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ نعمتوں سے بڑھ کر پروردگار عالم جو ہے اپنے بندگان سے اپنے تذکرے کو طلب کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ خدا جو ہے وہ لم یزل ولا یزال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر خدا اس کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ جو اس کا تذکرہ کرے گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ رہنے والے کا اور ہمیشہ سے ہونے والے کا تذکرہ کرے گا، اس کی یاد بھی ہمیشہ رہے گی۔ تو خالق کونین یہاں پر مقام انسان کو بیان کر رہا ہے، وہ انسان جو جاہل ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے اور جو غریب ہے، اور خالق اس کے مقابلہ میں دیکھیں، خالق وہ ہے، خدا وہ ہے کہ جو عالم ہے اور قادر ہے اور غنی ہے، اور غنی بھی ایسا جو غنی مطلق ہے۔ تو عالم اور قادر بھی ایسا کہ قادر علی کل شیء قدیر ہے، سبحان اللہ، ایسا قادر ہے کہ جو تمام چیزوں پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں اس انسان ناتوان، اس انسان جاہل، اس انسان فقیر کو خدا جو ہے وہ اس کا مقام یاد دلانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے غافل نہ ہوئے اور ہمیشہ میرا تذکرہ کرتے رہے، میری یاد مناتے رہے اور میرے ذکر میں مشغول رہے، تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور تجھے ایسا بنا دوں گا کہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ذکر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو ہم سلسلہ گفتگو کا جو عنوان تھا وہ راز بقائے کربلا تھا۔ تو بہت ساری
ہستیاں اور بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ کی روگردانی کرنے پر ملتے ہیں، تو اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کل ذکر کیا کہ حسین ابن علی اور واقعہ کربلا جو ہے یہ تاریخ کے صفحات کے سر فہرست ہیں۔ بہت سارے حادثات اور واقعات ہوئے، زمانے گزر گئے اور وہ واقعات زمانے کے گزرنے کے ساتھ محو ہو گئے اور مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن کربلا سے حسین ابن علی سے جڑی کربلا کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کبھی بھی اپنے خدا کے ذکر سے غافل نہیں رہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کے تذکرے کو اب تک زندہ رکھا۔ فاذکرونی کے مقام پر تھے امام حسین علیہ السلام، اور پروردگار عالم اذکرکم کے مقام پر ہیں، تو خدا نے خود طلب کیا ہے کہ جب تم میرا تذکرہ کرو گے تو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ جو میری یاد میں محو رہتا ہے، میں بھی اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں، زندہ و جاوید رکھتا ہوں۔ تو واقعہ کربلا اور قیام امام حسین کے جو بقا کا راز ہے، ان کے کچھ عناصر ہیں۔ ان عناصر میں سے جو اہم ترین عنصر ہے وہ خلوص تھا اور تقرب الی اللہ کا جذبہ تھا، اور سید الشہداء نے فقط اور فقط رضا الہی کے لیے یہ قربانیاں دیں، اور دین محمدی کی بقا کے لیے اور احیاء کے لیے یہ قربانیاں دیں، اور کسی قسم کا دریغ نہیں کیا۔ سید الشہداء کو اپنے اس قیام میں کسی حکومتی عہدے یا دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ کربلا کی تاریخ کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی بنیاد خدائی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر رکھی، اور پھر نتیجہ خود نہیں نکالا بلکہ نتیجہ خدا پر چھوڑ دیا۔ اس حقیقت کی عکاسی سید الشہداء کی سیرت اور ان کی رفتار، گفتار اور سید الشہداء کے کلمات اور خطبات سے ہوتی ہے۔ سید الشہداء مکہ سے جب عراق کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے اپنی تحریک میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، من کان باذلا فینا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا۔ اے لوگو، من کان باذلا فینا مہجتا، جو بھی ہمارے لیے جان دے سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے، اور جو پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے، تیار کر چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، وہ راہی کربلا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کربلا کے قریب جب پہنچے سید الشہداء تو فرمایا، الا وان الدئی ابن الدئی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ لعین ابن لعین نے مجھے تلوار اور ذلت کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں یا ذلت کو برداشت کروں یا پھر تلوار اٹھاؤں۔ تو
فاتح خیبر کے بیٹے تھے۔ فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ تو پھر سید الشہداء نے تلواروں کا استقبال کیا اور کہا کہ میں تلواروں کا استقبال کروں گا، اور تلواروں کو چنا۔ فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، بہت بعید ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں عزت کی موت مر جاؤں۔ مجھے عزت کی موت ذلت کی زندگی سے کہیں بہتر ہے اور محبوب ہے۔